أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد عاجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے. اس نے ہمیں اس زمانے کی تمام گمراہیوں کے برخلاف سخت دور کے اندر بھی دین کی معرفت نصیب فرمائی، سید الشہداء کا ذکر نصیب فرمایا، اس پر شہزہ پہ بیٹھنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے. میدان حشر میں آخرت کے تمام مراحل میں ان کی ہمراہی، ان کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے اندر متعدد ایسی چیزیں رکھی ہیں جس کے ذریعے سے ہدایت پہ چلنا آسان ہو، وہ اللہ کے راستے کو پہچان سکے، اس راستے پر چلنے کی سعادت حاصل کر سکے. گرچہ قرآن کریم میں سزا کا تصور ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہے، بعض جگہوں کے اوپر خدا متعال کی طرف سے سخت تنبیہ بھی کی گئی ہے، لیکن مجموعی طور پر خدا کا نظام دینے پر ہے، خدا کا نظام رحمت کے اوپر ہے. فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لکھ دیا ہے، لہذا اس کی سزا میں بھی رحمت ہے. اس کی سزا دنیا کی سزاؤں کی طرح نہیں ہے. دنیا میں جب انسان کسی کو سزا دے رہا ہوتا ہے تو زیادہ تر اپنے لیے گویا انتقامی پہلو رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. ہماری اور معمولاً دنیا کی سزاؤں کے پیچھے ایک انتقام ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کی سزا بھی رحمت ہوتی ہے، وہ انسان کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. لہذا کچھ انسانوں کو اس دنیا کے اندر کسی خاص مرحلے سے گزارتا ہے، ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے، اس کی سزا ان کو یہیں پہ دیتا ہے، اور یہ لطف خدا ہے کہ یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے. کچھ لوگوں کو اس دنیا کے اندر مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ہر مشکل کے پیچھے خدا تعالیٰ کوئی بہتری دینا چاہتا ہے. جس طرح یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی خدا تعالیٰ کی رحمت وہ فطری خواہشات ہیں جو خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں. فطرت میں اس نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کی طرف چل سکتے ہیں، اللہ کے دین کے اندر کمال حاصل کر سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں. چند
فطری امور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جو اسلام میں تربیت کے بنیادی اصول ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ تصور کریں اگر انسان کے اندر آگے بڑھنے کی فطری خواہش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ خداوند متعال نے ہم سب کے اندر کمال کو حاصل کرنے، بہتر سے بہتر بننے، جس کو میں نے عرض کیا آگے بڑھنے کی فطری خواہش ڈالی ہے۔ جو شخص دولت کما رہا ہوتا ہے اس کے اندر فطرت میں رکھا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ دولت کمانی ہے۔ جو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اس کی فطرت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے بہتر راستہ اختیار کرنا ہے اور اچھے کی طرف جانا ہے۔ یہ ہر انسان کا حصہ ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش کرتا ہے، بہتر سے بہتر راستے پہ جانا چاہتا ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے۔ صرف ایک مشکل پیش آتی ہے، فطرت تو ہم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ کرنا ہے، زمانے کی گمراہیوں کی وجہ سے، شیطان کی گمراہی کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے فطری جذبے کو غلط جگہ پہ استعمال کر لیتا ہے۔ خدا چاہتا تھا ترقی حاصل کرے، کمال حاصل کرے، قد افلح من زکاہا، اس بات کو سمجھے۔ یہ سمجھتا ہے اگر میں دولت کے پیچھے جا رہا ہوں یہی وہ چیز ہے جو میری فطرت مانگ رہی ہے، تو دولت لیتا ہے، اس کا انبار لگاتا ہے، مزید دولت کی خواہش کرتا ہے، طاقت حاصل کرتا ہے، ایک ملک میں طاقت حاصل کرتا ہے، 2 ملک میں طاقت حاصل، اس کی خواہش ہوتی ہے پوری کائنات میں میری طاقت چل رہی ہے۔ بدقسمتی یہاں پر ہے کہ یہ جتنا بھی اس کو پورا کر لے اس کا نفس مطمئن نہیں ہو پائے گا، یہ اپنی اس بھاگنے دوڑنے میں پیچھے چلتا رہے گا، جس کو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سراب کی طرح، جس کو انسان سمجھتا ہے پانی ہے اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، اور جب وہاں پہنچے گا تو دیکھے گا وہاں کچھ بھی نہیں۔ فطری امر بہت اچھا تھا کہ بہتر بنو، اللہ کے بہتر بندے بنو، روح کا کمال حاصل کرو، ترقی کرو۔ بدقسمتی سے شیطان اور کسی بھی وجہ سے یہ غلط چیزوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑی مہلک ہوتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا ہماری فطری جو خواہشات ہیں ہمیں کس طرف لے کر جا رہی ہیں، اور جس طرف لے کے جانا چاہیے اس طرف بڑھ رہی یا نہیں بڑھ رہی۔ اب میں تربیت کے اندر ایک فطری خواہش کا عرض کروں گا، تذکرہ کروں گا۔ تربیت کے اندر یہ فطری خواہش بے انتہا اہمیت کے حامل ہے، اس سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اگر غلط راستے پہ چلی جائے تو تباہ کن ہو جاتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد۔ مختلف علوم کے اندر کہتے ہیں انسان معاشرتی مخلوق ہے۔ معاشرتی مخلوق ہونے کا مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایک چیز احترام ہے، اس کو احترام چاہیے۔ آیا یہ مصنوعی ہے یا فطری ہے؟ 100% فطری ہے۔ کسی بھی خطے میں، کسی بھی زمانے میں انسان سے پوچھیں احترام چاہیے یا بے احترامی چاہیے؟ اس کو احترام چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری رسپیکٹ کریں۔ اب یہ جو احترام ہے کس راستے سے ملنا چاہیے اور احترام کس سے ملنا چاہیے یہ مشکل ہے۔ یہ خواہش فطری ہے کہ مجھے احترام ملنا چاہیے، لیکن احترام کس سے ملے تو اچھا ہے یہ میں بھلا دیتا ہوں۔ احترام کس راستے سے لوں، کس بنیاد پہ احترام لوں، اس کو میں بھلا دیتا ہوں۔ تو اب اس کی غلط مثالیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر جو لوگ اپنے کپڑوں پہ، اپنے حال حلیے پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو لوگوں کے سامنے ایک رسپیکٹ چاہیے، اور اس رسپیکٹ کو کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کپڑوں کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے رسپیکٹ لینا چاہتا ہے۔ اس کو توجہ چاہیے اور توجہ لینا چاہتا ہے کپڑوں کے ذریعے سے۔ اس کی 2 غلطیاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ توجہ کس سے لینا چاہتا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے۔ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ جو میری طرح کمزور ہیں اس کی توجہ مل بھی گئی تو کیا ہوگا، یہ کر کیا لیں گے میرے لیے؟ اگر میں واقعاً کسی مصیبت میں پھنس گیا، اس دنیا سے گزرنے کی مصیبت، اب یہ کیا میرے کام آئیں گے؟ بس فرض کر لیتے ہیں ایک آدمی کو دنیا کی 6 ارب آبادی جانتی ہے، چلو 6 ارب آبادی نے جان لیا، سب کا احترام اس کو مل گیا، اب یہ مر رہا ہے، 6 ارب آبادی اس کو موت سے بچا لیں گی۔ 6 ارب جانتے تھے یا 4 ارب جانتے تھے یا 3 ارب جانتے تھے؟
قبر میں چلا گیا تو اوپر 6 ارب جانتے ہیں 4 ارب جانتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑا؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو میں احترام لوگوں سے لینا چاہ رہا ہوں، مجھے لینا کس سے ہے؟ دوسرا معاملہ ایک اور آئے گا، احترام کس ذریعے سے لینا ہے؟ جس ذریعے سے میں احترام لینا چاہتا ہوں اس کی اس دنیا کے نظام میں حیثیت کیا ہے، اس دنیا کے نظام میں ویلیو کیا ہے۔ اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی انسان ان 2 مسائل کو حل نہ کرے تو کبھی وہ آئے گا کپڑوں سے احترام لے گا، کبھی آئے گا وہ اپنے گاڑی کے ماڈل سے احترام لے گا، کبھی وہ اپنی پوسٹ سے احترام لے گا، کبھی اپنی دولت سے احترام لے گا، اور اس سے قطع نظر کہ ان چیزوں سے جس سے احترام لے رہا ہے اور جس بنیاد پہ احترام لے رہا ہے، دونوں بنیادیں، دونوں چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ کیوں غلط ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اگر اس پر لوگ احترام لینے لگیں تو جنگ ہوگی، معاشرہ سکون سے نہیں بیٹھ پائے گا۔ مثال آپ کی خدمت میں بلکہ تشریح عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد۔ شاید بہتر یہ ہے کہ تشریح مثال کے ذریعے سے ہو تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے بچے کو احترام چاہیے اور وہ احترام حاصل کرنا چاہتا ہے کلاس میں پوزیشن لا کر، کلاس میں پوزیشن لا کر، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے احترام چاہیے اور اس احترام کے لیے میرے پاس فرسٹ پوزیشن ہونی چاہیے۔ اچھا فرض کر لیتے ہیں کلاس میں 30 بچے ہیں اور ہر ایک کو فرسٹ پوزیشن چاہیے، یہ اس کے لیے کریز بن جائے۔ اب اگلے مرحلے میں کیا ہونے والا ہے؟ سب کو معلوم ہے سب نے فرسٹ نہیں آنا ہے، ایک نے فرسٹ آنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کامیابی کا معیار ہے، احترام کا معیار ہے، وہ لمیٹڈ ہے، اور ڈیمانڈ کتنے لوگوں کی ہے؟ 30 لوگوں کی۔ اگلے لیول میں کیا ہوگا؟ نفرتیں آئیں گی۔ اگر ایک جیت گیا اور 29 ہار گئے تو وہ 29 اس ایک سے خوش ہوں گے؟ نہیں، اس سے جذبہ لے کے بیٹھیں گے کہ اس کی وجہ سے میں ہار گیا۔ کتنا ٹائم چاہیے، کتنی محنت چاہیے جب ہم بچے کو یہ سمجھا سکیں کہ بیٹا یہ جو یہ جیتا ہے یہ اپنی محنت سے جیتا ہے، تم بھی محنت کرو تم بھی جیت جاؤ گے، مثال کے طور پر شاید یہ ایک حل نکل سکے۔ لیکن معیار کیا ہے؟ معیار ایک ایسی چیز ہے جس میں محدودیت ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ دنیا میں آ جائے، اگر سب کو دنیا سکھا رہی ہے کہ دولت سے احترام چاہیے تو ایک طبیعی سی بات ہے کتنے لوگ دولت مند بن جائیں گے؟ پھر دنیا کی دولت میں ایک لمٹ ہے، آپ پوری دنیا کی دولت جمع کریں اور لوگوں کو خواہشات کی نظر سے دیکھیں تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس ہونی چاہیے۔ وہ پتہ نہیں قدیم زمانے میں لوگ جو دعائیں دیتے تھے تو ان دعاؤں پہ غور نہیں کرتے تھے میرے خیال میں، تو کہتے تھے دنیا کے سارے خزانے تجھے مل جائیں۔ ارے بھائی اگر اس کو مل گئے تو باقی لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ صحیح کہ اس کو اگر دنیا کے سارے خزانے مل گئے تو یہ تو فرعون بن جائے گا، یہ مصیبت کر دے گا۔ اس طرح کی دعائیں بہرحال وہ اپنی اچھائی میں دیتے تھے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ان خزانوں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑیں گے مریں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اسلام آتا ہے، وہ حل کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھو تم احترام کی بنیاد دولت مت بناؤ، احترام کی بنیاد طاقت مت بناؤ، احترام کی بنیاد شہرت مت بناؤ۔ 3 غلط بنیادیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، شہرت، دولت اور طاقت۔ خدا متعال فرماتا نہیں ان میں سے کسی کو احترام کی بنیاد نہیں بناؤ۔ کیوں؟ اگر ان کو احترام کی بنیاد بنائے تو معاشرے میں جنگ ہوگی، اتنی بری جنگ ہوگی کوئی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے ٹھیک ہے جنگ ہوگی، دولت کے اوپر جنگ ہوگی۔ اس وقت دنیا میں کیا ہے؟ 80% لوگوں کے پاس 20% ہے اور 20% لوگوں کے پاس 80% ہے۔ تو ابھی ممکن ہے کوئی یہ کہے 20% تو مزے لے لیے نا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان 20% کو بھی مزہ نہیں ملے گا، ان کو بھی مزہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ 80% دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ جب 80% دشمنوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہاں سے مزے لے سکتے ہیں زندگی کے؟ اب اس کے مقابلے میں دین اسلام کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایسی کسی چیز کو معیار مت بناؤ جس کے اوپر لڑنا پڑے گا۔ کس چیز کو معیار بنائے؟
معیار بناؤ اللہ کی خوشنودی کو۔ 6 ارب کو خدا کی خوشنودی مل سکتی ہے؟ ہاں مل سکتی ہے۔ ایک کو زیادہ ملی تو دوسرے کو کم ملے گی، نہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 6 کے 6 ارب نبی بن جاؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 6 کے 6 ارب جنتوں میں چلے جاؤ۔ اللہ کی جنت کوئی ہوٹل کے کمروں کی طرح تھوڑی ہے، بھر گئے تو بعد میں کوئی جگہ نہیں بنے گی تو چھت کے اوپر بھیج دے گا۔ بھائی اللہ کی جنت ہے، وسیع کر دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ خطرناک پہلو یہ کہ جہنم بھی بہت وسیع ہے، وہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کہتا ہے ایسی چیز کو احترام بناؤ جس پر جھگڑا نہ کرنا پڑے۔ اب اس میں تربیتی نقطہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا آپ کا بچہ کس بات پر احترام لیتا ہے، آپ کو فوراً سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑی سی ترکیبیں کرنی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کبھی اپنے بچے سے پوچھیں اور اس سے پوچھیں تمہارے دوستوں میں کیسے لوگ ہیں، آپ دیکھیے کس سے متاثر ہو رہا ہے۔ جس سے متاثر ہو رہا ہے اس کی خاص بات کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر بچوں میں سے کوئی بچہ کسی فٹ بال کے پلیئر سے اپنے کلاس میں مثال کے طور پر متاثر ہو رہا ہے، تو اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ فٹ بال۔ کوئی بچہ متاثر ہو رہا ہے اس بات سے کہ وہ کس شان و شوکت سے اسکول آتا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا۔ ممکن ہے کوئی بچہ متاثر ہو رہا ہو کہ یہ بچہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، ہاں ٹھیک ہے یہ پازیٹیو ہے۔ جس چیز سے متاثر ہو رہا ہے وہ چیز اچھی چیز ہے۔ اچھا یہ تو بچوں کے لیے کہا، اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کس چیز سے متاثر ہو رہا ہے؟ کہنے کو تو میں کہوں گا میں تقویٰ سے متاثر ہوتا ہوں، علم سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن آیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ آیا واقعاً اپنے اندر اپنی تربیت سے مطمئن ہے کہ ہم کس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں؟ تو تھوڑی سی محنت کرے اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں آپ کا بچہ کن چیزوں سے خوش ہو رہا ہے، وہ کن چیزوں سے دب جاتا ہے، کن چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر روب آ جاتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ اور ان میں سے ایک کمال جو اگر ہم اور آپ کر سکیں، اور یہ آسان نہیں ہے، اپنے لیے بھی آسان نہیں ہے، بچوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے، کاش ایسا ہو ہم بچوں کے دلوں میں شجاعت ڈال سکیں، بہادری۔ خوف بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، خوف بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور خوف سے نکلنے والا انسان جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ قطعاً آسان نہیں ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی چیز کا خوف مار دیتا ہے، کسی کو دولت جانے کا خوف، کسی کو مقام جانے کا خوف، کسی کو پتہ نہیں گھر نکل جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بہت سارے خوف ہیں جو ہمیں مار رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کو خوف نہ مارے، میرا اپنا خیال ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوگا، اس کو خوف کچھ نہ کر سکے۔ تو اچھا خوف کرتا کیوں ہے؟ اپنی کمزوری کا احساس، اپنی کمزوری۔ تو اب انسان تو اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ اسے کوئی خوف تنگ نہ کرے، تو ہم کہیں گے نہیں انسان تو کبھی بھی اتنا طاقتور نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ خدا پہ بھروسہ کرے تو خدا بہت طاقتور ہے۔ صرف ایک راستہ ہے خوف ختم کرنے کا، خدا پہ بھروسہ کرے۔ باقی کسی بھی چیز پہ بھروسہ کرے گا خوف زدہ رہے گا۔ میں اگر اپنے بینک بیلنس کے اوپر بھروسہ کروں یہ ختم ہو سکتا ہے، جائیداد پہ کروں، مقام پہ کروں، طاقت پہ کروں، سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ صرف ایک راستہ ہے، خدا پہ بھروسہ کروں، خدا پہ بھروسہ کروں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی دی ہوئی طاقت مجھے خوف سے نجات دلا دے گی۔ یہ ہمیں بچوں کے اندر دیکھنا پڑے گا۔ بس 2-3 کام اس اعتبار سے دیکھنے پڑیں گے، اور اس کا جو کاؤنٹر ہے، اس کا بالکل اپوزٹ جو کچھ ہے وہ بھی میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا سا نگیٹو ہے وہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوا کہ آپ باتوں باتوں میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں آپ کا بچہ کس سے متاثر ہو رہا ہے، دولت سے، طاقت سے، پیسے سے، چمک سے، کس چیز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ٹریٹ کریں کہ بھئی یہ جو متاثر ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ خوف کو اس کے ذہن سے کسی طرح سے نکالنے کی کوشش کریں جو خدا پر اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا ایک تیسرا پوائنٹ ہے جو آج کل کے زمانے کے بچوں میں بہت زیادہ ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، لیکن پہلے شاید اتنا پتہ نہیں چلتا ہو، لیکن ابھی بہت پتہ چل رہا ہے۔ آپ نے بڑوں کے اندر شاید کوئی ڈپریشن کا مریض دیکھا ہو، ڈپریشن کا مریض، جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے وہ کام کی اور فیصلے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے، فیصلے نہیں کر پاتا۔
آیا بچوں میں ہمارے یہاں ڈپریشن ہے یا نہیں ہے؟ بچوں میں ڈپریشن ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو پھر دوبارہ اپنے اسی تدریس کے اور ٹیچنگ کے ایکسپیرینس کی بیس پر عرض کروں گا کہ ہمارے بچوں میں ڈپریشن کافی بڑی مقدار میں ہے، کافی زیادہ ہے. اب نمبرز نہیں کہے جا سکتے اس سلسلے میں، لیکن کافی زیادہ ہے. مثلا ڈپریشن کس ٹائپ کا ہے؟ مثلا کسی چیز کے نہ ملنے کا ڈپریشن ہے، اندر اندر افسردگی جس کو ہم لوگ تعبیر کریں گے، ڈپریس ہے. اور ڈپریس ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے گاڑی یقیناً چلائی ہوگی کوئی نہ کوئی، مثلا بائک، گاڑی. کبھی آپ نے دیکھا ہے اگر گاڑی کی ٹیوننگ صحیح ہوتی ہے تو جیسے ہی آپ اس کو ایکسیلریٹ کرتے ہیں گاڑی بھاگتی ہے، اور کبھی گاڑی کی ٹیوننگ خراب ہوتی ہے تو آپ لاکھ اس کو ایکسیلیٹر مارتے رہو، اس طرح نہیں بھاگتی. ڈپریس بچہ ایسا ہوتا ہے. جو ڈپریس بچہ ہوتا ہے نا، اس بیچارہ لاکھ جد و جہد کرتا ہے کہ میں بھاگوں، یہ ایکسیلیٹر دبا دبا کے مر جاتا ہے، لیکن اس کی سپیڈ نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ اس کی اصلی توانائی ڈپریشن میں ختم ہو رہی ہے. سب سے پہلا کام یہ چاہیے اس کی ٹیوننگ کوئی کر دے، اس کو کہتے ہیں فائن ٹیوننگ کر دے، اس کا ڈپریشن نکالے کسی طریقے سے. ڈپریشن کہاں سے آتا ہے؟ کسی بچے کو ڈپریشن اس بات پہ آتا ہے کہ میرے اطراف میں جو بچے ہیں سب کے پاس ریسورسز ہیں، میرے پاس نہیں ہے. آج کل کی دنیا میں مثلا وہ کیا کہا، اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس ٹیبلٹ ہے، میرے کے پاس تو ہے ہی نہیں. اس کے پاس پتہ نہیں ایکس باکس ہے، میرے کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. چیزوں کے نہ ہونے کا ڈپریشن ایک. نمبر 2 جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا، فیملی کے جھگڑوں کا ڈپریشن. وہ دیکھتا ہے میرے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، صبح اٹھتا ہوں چک چک، شام کو بیٹھتا ہوں چک چک، ڈپریس ہو جاتا ہے. یار سکون ہی نہیں ہے گھر میں. اب وہ کہے گا کچھ نہیں، لیکن بیچارے کی توانائی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں. تیسرا ڈپریشن کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹیز عرض کر رہا ہوں. مثلا ہم بچے سے بار بار کہتے ہیں بیٹا فرسٹ آؤ، نہیں آ پاتا. اب اس کے خاندان میں ایک اور بچہ ہے وہ فرسٹ آتا ہے، تو اب اسے کہتے ہیں دیکھو، اور وہ بیچارہ ڈپریس ہوا. بھائی سارا میں طاقت استعمال کر رہا ہوں، نہیں میرے دماغ میں اتنی طاقت کہ میں فرسٹ آؤں، وہ آئے جا رہا ہے فرسٹ، میں کیا کروں؟ اب اس کو جناب کبھی طنز، دیکھو ذرا وہ بھی تو پڑھتا ہے، تم بھی پڑھ لیا کرو کبھی. وہ بیچارہ پریشان ہوتا رہتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بہت بڑی ایک مصیبت ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صلاحیت کا بچہ صرف آگے بڑھے گا تعلیمی نظام کے اندر. جو جتنا زیادہ رٹو طوطے کی طرح بنے گا وہ تیزی سے آگے بڑھ جائے گا، اور جتنا زیادہ انالیٹیکل ہوگا وہ ہمارے نظام کے اندر بیچارہ دبتا چلا جائے گا، اس کو مارکس بہت کم ملیں گے. یہ ہمارے نظام کی خرابی ہے. اب وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈپریس ہو سکتا ہے بعض اوقات اس بات پہ کہ بھائی میرا مقایسہ کیے جا رہے ہیں لوگ بار بار، اور مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں یہ کر کے دکھاؤں جو میں نہیں کر سکتا ہوں. کسی بھی وجہ سے جو بچہ ڈپریس ہوتا ہے اس کے اندر کیا نشانیاں آتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، انوالومنٹ کم کر لیتا ہے. دوسری بات آپ اس کے اندر دیکھیں گے منفی خواہشات بڑھنا شروع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر کیا فیل کہیں کیجیے گا، مثلا وہ سوچنے لگے گا کاش میں بہت بیمار پڑ جاؤں. اچھا بچے کو تو چاہیے ہوگا کہ میں بیمار نہ پڑوں، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ کاش میں بیمار پڑ جاؤں؟ کیوں؟ اس کو توجہات کا ڈپریشن ہوا ہے، اس کو توجہ نہیں مل رہی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ خواہش کرتا ہے کاش میں بیمار پڑ جاؤں تو پھر تو کچھ مجھے اٹینشن مل جائے گی نا. اس طرح بہت ساری چیزوں میں ڈپریشن آ رہا ہوتا ہے. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر ہمارا تعلیمی نظام اچھا ہوتا اور ایک بچہ ڈپریس ہوتا تو وہ جو ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتا وہ فوراً پکڑ لیتا کہ بھئی اس بچے کو ڈپریشن ہو رہا ہے، اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے. وہ والدین کو بلاتا، ان کو انفارم کرتا، لیکن نہ ادھر سے کوئی خبر نہ ادھر سے کوئی خبر. اور وہ بیچارہ مرتا چلا جائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. کیا یہ بچہ دین کے کمالات حاصل کر لے گا؟ کیا یہ بچہ زندگی کے اندر ایک مضبوط بااعتماد کردار انجام دے سکے گا؟ مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہی کام کر سکے گا. صرف ایک راستہ ہے، خدا اس کے لیے کوئی معجزے کی طرح سے کوئی نئی چیز کھول دے. اب اس کے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے چند نکات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
سب سے امپورٹنٹ کام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ابھی تک، بچوں کو مقائسے میں نہیں دیکھنا چاہیے، کمپیریزن میں۔ آپ کمپیریزن کر بھی رہے ہو اس کے سامنے مت کہیں، یہ بچے کے لیے زہر قاتل ہے کہ اس کو ایک اور بچے کے ساتھ مقابلے میں رہ کر اس سے کہا جائے تم میں نہیں ہے اس میں ہے۔ بالکل یہی پوائنٹ ایسی خواتین کے لیے بھی آئے گا جن کے پاس 4-5 خواتین اور ہیں، اور وہ کیا تمہاری اس میں تو یہ ہے تم میں یہ نہیں ہے۔ اب یہ آگ لگانے کے لیے کافی ہے، پورے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی خاتون سے کہیں کہ تم میں یہ نہیں ہے اور اس میں وہ ہے۔ وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ آفس میں کام کر رہے ہو اور آپ کا باس آپ کو بلا کر کے کہ بیٹا تم اور وہ ایک جیسے ہو لیکن تم میں یہ نہیں ہے اور اس میں وہ ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ قطعاً نہیں۔ کس کو اچھا لگے گا کہ مجھے کسی کے ساتھ مقایسے میں کر کے مجھے کم کیا جا رہا ہے؟ بچوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ یہ وہ جگہ جہاں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ہم بچے کو کیوں کسی کے ساتھ مقایسے میں دیکھیں، کیوں اس کے کمپیریزن میں دیکھیں؟ اور اگر دیکھنا بھی ہے تو خود دیکھیں، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا بجائے یہ کہ ہم اس سے یہ کہیں کہ بیٹا اس میں ہے تم میں نہیں ہے، آپ اس سے کہیں تم اس سے بہتر بن سکتے ہو، تم اس سے آگے آ سکتے ہو۔ اب خدا کا دین دیکھیں، خدا کا دین نبی کو بھیجتا ہے، اس سے کیا نبی کو بناتا ہے، بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے خوشخبری دینے والا بھی ہے۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، مثلا اللہ کے نبی کے نزدیک تو سارے گناہ گار ہیں، پھر کون ہے جو اللہ کے نبی کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی معصوم ہے، باقی سب کے سب گناہ گار ہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی بھی یہ سوچیں کہ سب گناہ گار ہیں تو بشارت کس کو دیں گے پھر؟ گناہ گاروں کو کون سی بشارت؟ لیکن اللہ کے نبی انہی گناہ گاروں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ اپنی محنت کر رہا ہے، اس کو حوصلہ ملنا چاہیے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، ایک گناہ گار ہے، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا کہ کوئی گناہ گار امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میرے گناہ ایسے ہیں، خدا مجھے نہیں بخشے گا۔ فرمایا نہیں، خدا بخش دے گا، خدا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ بہت زیادہ اس نے کہا کہ امام نے یہاں تک جملہ استعمال کیا، اس نے کہا نہیں خدا نہیں بخشے گا۔ کہا اتنے گناہ ہیں جتنے سمندر کے اندر قطرے ہیں؟ کہنے لگا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو آخری انہوں نے فرمایا کیا خدا کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگا نہیں، خدا کی رحمت سے زیادہ نہیں، خدا کی رحمت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ کیوں ان کو ہم رد کریں؟ تو ہم بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہیں، ہم کیوں بچوں کو ڈپریس کریں؟ کاش اگر ہم صرف اس ایک پوائنٹ کو لے لینا، ہمیں بچے کو ڈپریشن میں نہیں بھیجنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے کہا گاڑی کی ٹیوننگ اچھی ہو، تھوڑی سی بھی اسپیڈ دینا تو گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو صرف ڈپریشن سے ہی نکالنے میں کامیاب ہو گئے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے۔ اچھا ڈپریشن سے نکالیں کیسے؟ اب فرض کریں خدا نہ کرے میں نے احساس کر دیا کہ بھائی یہ بچہ جو ہے نا یہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اکیلا رہنا چاہتا ہے، ایکٹیویٹیز میں شرکت نہیں کرتا۔ ان بچوں کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے، یہ لوگ کبھی کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جو بچے اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا بہت بڑے جینیس ہوتے ہیں یا بیچارے ڈپریس ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، بستر پہ لیٹے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، 1.5 2 گھنٹے ایسے ہی لیٹے رہیں گے، اور اس دوران میں جو منفی بافی کرتے رہیں گے، منفی آئیڈیاز ان کے دماغ میں آتے رہیں گے، یہ بیچارے پھنستے رہیں گے اس کے اندر۔ آپ کا کام ہے ان کو کسی طریقے سے سنبھالیں۔ کیسے سنبھالیں؟ سب سے پہلے دیکھیں اس کی کون سی کمی ہے جو اس کو ڈپریشن میں پھینک رہی ہے۔ سب سے بڑی کمی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہات کی کمی ہوتی ہے، ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے۔ تھوڑی توجہ دیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے جس سے وہ کچھ کہہ سکے۔ اس کی نشانی کیسے ہوتی ہے؟ فرض کریں جدید دور کا بالکل ایک بچہ جو آج کے جدید دور میں ہوتا ہے، وہ کمپلیکیٹڈ موبائل استعمال کرتا ہے، کمپلیکیٹڈ مختلف چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اس کے اماں ابا کو موبائل اور لیپ ٹاپ ٹچ ہی نہیں کیا ہے۔ اچھا اب اپنی مشکلات کس سے شیئر کرے، کس سے کہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اسے کوئی غلط بندہ مل گیا جو اس کا جیسا شوق رکھتا ہو، یہ تو گیا۔ اس کا حل کیا کیا جائے؟ بچوں کے مشغلوں میں دلچسپی لیں، بچوں کے شوق میں دلچسپی لیں۔
اچھا ممکن ہے کوئی ماں باپ میں سے مجھ سے کہے کہ بھائی ہمارا دور گزر گیا، اب ہم لیپ ٹاپ نہیں سیکھ سکتے، ہم کمپیوٹرز نہیں سیکھ سکتے، تو کوئی ایسا بندہ لاؤ جو سیکھا ہوا ہو، اس کے ساتھ بات کر سکے، اس کے ساتھ کچھ تو ہو۔ بعض اوقات جنریشن کا گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دین اسلام ہم سے اسی لیے کہتا ہے جلدی شادیاں کرو، جلدی شادیاں کرو، تاکہ تمہاری جوانی میں ہی تمہارے بچے بڑے ہو چکے ہوں۔ اب خود بدبختی یہاں پر یہ ہے کہ شادیاں دیر سے کر رہے ہیں۔ جب شادی دیر سے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جب یہ خود لاٹھی ٹیکنے کے قابل ہے تو اب بچہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ پکڑو۔ اب یہ بیچارہ لاٹھی پکڑے یا اس کا ہاتھ پکڑے؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے مجھے دوڑنا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں جو چلنے کو لاٹھی ٹیکتا ہوں، یار میں کہاں سے دوڑوں گا تمہارے پیچھے۔ کام خراب ہو گیا ہے، جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کو جلدی شادی کرنی چاہیے تھی تاکہ یہ مصیبت نہ آئے جنریشن کا گیپ۔ ایک تو ویسے ہی جنریشن گیپ کم سے کم 20-25 سال کا تو ویسے ہی پڑ جائے گا نا، اب اور دیر کر کے اس کو اور لمبا کر دیا تو اب آپ بچے کی باپ کی بنتی نہیں۔ پھر اگر اور بچے ہوں نا تو بڑے بھائی تھوڑا اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بنا لیتے ہیں، مل ملا کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، نہ اوپر نہ نیچے کچھ نہیں، وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو بالکل پریکٹیکل ہیں اس وقت، پتہ نہیں آپ اس کو کس انداز میں لے رہے ہوں گے، لیکن یہ معاشرے کی ریئلٹیز ہیں اس وقت، ہم اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہ بھئی یہ تم کو کرنا ہے، سائیکالوجی کی کلاس لو، تو مجلس میں کیوں کہہ رہے ہو یہ ساری بات؟ وہاں پہ جا کر کہو۔ اگر بے دین بچہ ڈپریس ہونا تب بھی مسئلہ ہے، لیکن اگر دیندار بچہ ڈپریس ہوتا ہے تو مجھے 2 نقصان ہو گئے۔ ایک تو بچہ ڈپریس ہے، دوسرا یہ دین کے نام پر دکھا رہا ہے اور اندر سے ڈپریس ہے، تو اب کیا ہوتا ہے دین کے لیے بھی بدنامی بن جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جو دین پہ چلتے ہیں نا وہ خود بخود بیچارے ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا ہے، مثلا میں باپ ہوں جو دین کے اوپر محنت کر رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، 50 پابندیاں بچے کے اوپر لگا دیں اور پازیٹیو چیزیں ساری غائب۔ پابندیوں میں جکڑا ہوا یہ بچہ خود بخود ڈپریشن پہ جاتا ہے اور لوگوں کے اندر نعوذ باللہ دین کی ناکامی کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ دیکھو اگر دین بہت زیادہ سکھاؤ نا تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس کو دین نہیں سکھایا ہم نے، اس کو میں نے اپنی منمانی سکھائی ہے۔ اگر دین ہوتا تو ڈپریس نہیں ہونے دیتا اسے۔ دین ایکٹیو ہے، اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کرتے تھے، جوانوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ فتح مکہ ہوئی، ایک جوان کو پورے کا لیڈر بنا دیا۔ اب مکہ میں ایک سے ایک پڑا تھا جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے وہ لوگ، جوان بچے کو ایک لیڈر بنا دیا مکہ کا اپنی تشریف آوری کے بعد۔ تو جوانوں کو اعتماد دیتے تھے، بچوں سے بات کرتے تھے، ان کی گفتگو کو اہمیت دیتے تھے۔ یعنی مجھے یاد ابھی بالکل ایگزیکٹ روایت کے الفاظ یاد نہیں ہے، حتیٰ بچے کی بات کو بھی نہیں کاٹتے تھے۔ بچہ بھی اگر بات کر رہا ہوتا تو بات کو سنتے تھے۔ ہم لوگ کیا معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر بچہ کوئی بات کر رہا تو اس سے کہتے ہیں جب بڑے بولتے ہیں تو بالکل بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، بات اچھی ہے، بڑے بولتے ہیں تو بچوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر بچہ بول رہا ہو تو بڑوں کو بولنا چاہیے۔ بھئی ادھر بھی تو دیکھو، ٹھیک ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ بھئی اگر ایک محفل میں بیٹھے ہیں بڑے لوگ بات کر رہے ہیں تو بچے کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، بعض اوقات دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے اور وہ مجھ سے اٹینشن مانگ رہا ہے تو مجھے اس کو اگنور کرنا چاہیے؟ نہیں، مجھے اگنور نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے، پھر اس کے اوپر بھی تو توجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ جگہیں جہاں چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوتی ہیں، اور خاص کر ایک مسئلہ جو بہت بڑا ہم لوگوں کی سوسائٹیز میں آسان نہیں ہے، یہ کہنا سب کچھ آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ کیا ہے، میں نے بچے سے کہا تھا بیٹا میں آپ کو بدھ کے دن لے کے جاؤں گا، اور بدھ کے دن مجھے یاد ہی نہیں ہے، اس سے بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اب کیا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اتنا پاگل ہے کہ وہ بھول گیا ہوگا؟ نہیں، بھولا نہیں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ آپ بات کب کریں گے اس کے اوپر، اور آپ نے بات نہیں کی تو وہ دل میں لے کے بیٹھ جائے گا اس کے کہے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نہ صرف اس کے کہے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شاید دوسروں کے کہے کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دوست نے مجھے ایک واقعہ سنایا، بدقسمتی سے باہر کا تھا۔ وہ یہ کہ کہنے لگا کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، وہ کسی جگہ پہ کام کرتا تھا، تو اس جہاں پہ کام کرتا تھا اس کی کوئی لیڈی باس تھیں، اور وہ پتہ نہیں ان کی ڈیورس ہوئی بھی تھی کیا تھی، ان کی کوئی بچی تھی۔ تو وہ کام جب زیادہ ہونے لگا تو وہ باس سے بھی اس کے کچھ تعلقات ہوئے، تو اس کی بچی کو بھی تھوڑا سا یہ انٹرٹین کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے وعدہ کیا کہ اس کی بچی کو کہیں لے کے جائے گا، تو یہ نہیں آیا اس دن، کسی بھی وجہ سے پھنس گیا۔
بعد میں جو باس ملی تو وہ بہت ناراض ہوئی، تو اس نے اس سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے میں غلطی قبول کرتا ہوں کہ میں نہیں آیا اور تمہاری بچی کو برا لگا ہوگا، لیکن اس میں اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ ناراضگی اس بات کی ہے کہ میری بچی کو کل پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آج تک میں نے اس کو ایسے دکھایا تھا کہ انسان جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کل اس کو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تم نے جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ کیا، یہ حقیقت ہے۔ اگر میں نے اپنے بچوں کو ایک وعدہ کیا ہے اور بچہ میرے اوپر اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ پہ نہیں اعتماد کرے گا تو کس پہ اعتماد کرے گا؟ وہ مجھ پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اگر میں نے اس کی بات کو پورا نہیں کیا ہے اور جا کر اس سے بات بھی نہیں کی، مثلا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، ہر چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، چیزیں پلاننگ سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چیزیں ایسی پڑ جاتی ہیں کوئی ہل نہیں سکتا۔ مثلا وہ بیچارہ سوچا تھا میں 5 بجے آفس سے نکلوں گا، وہ ایسی کوئی مصیبت آ گئی کہ 11 بجے نکلا، لیکن اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس بات کو اہمیت دے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کس سے وعدہ کیا ہے؟ چاہے 4 سال کے بچے سے کیوں نہ کیا ہو، وعدہ تو ہوا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو ہم سے کہتا ہے نہیں بچوں سے وعدہ بھی وعدہ ہے، اس وعدے کو بھی کاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کے اوپر حساب ہونا چاہیے۔ ہم انبیاء نے ایسا کر کے دکھایا ہے، وہ ان باتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ اب اگر ہم ان تمام تعلیمات کو جمع کریں جو ہم مختلف طریقوں سے دین کے حوالے سے سنتے ہیں، جس میں بچوں کی تربیت شامل ہے، ہمارے بچے کیا بن جائیں گے؟ پھر ہمارے بچے ہماری مستقبل کی ایسی طاقت بن جائیں گے، پھر کوئی اس قوم سے لڑ نہیں سکتا، پھر اس قوم کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے جنگجو قوم بنانی ہے، لیکن ہمیں اپنے اہداف تک پہنچنا ہے۔ ہمیں دین نے کچھ آبجیکٹیوز دیے ہیں کہ دنیا میں عدل پھیلانا ہے، ہم نے بچوں کو عادل نظام کے لیے ایک طاقت بنانا ہے، نہ کہ نعوذ باللہ ڈپریس بے صلاحیت ایک قوم بنانی، یہ اچھی قوم بنانی ہے۔ اور حقیقت یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جس قوم کا لیڈر وقت کا امام ہو اس کو بڑی قوم ہونا چاہیے، چھوٹی قوم نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے بڑے لیڈر کی چھوٹی قوم اچھی نہیں ہے، اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اس کے بچوں میں طاقت ہونی چاہیے، اس کے بچوں میں جوش ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے۔ اب یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ ہمارے بچوں کو مصیبت میں ڈالتی ہیں۔ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، میں تھوڑا سا موضوع تبدیل کرتا ہوں، شاید آپ تھک گئے ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ منفی چیزیں بھی ہیں، مثبت بھی بہت ہیں، مثبت بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سبھی کچھ خراب ہو رہا ہے، اگر سبھی کچھ خراب ہو رہا ہے تو قوم کے اچھے کام کون کر رہا ہے؟ اچھے کام بھی تو قومی کے لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ مثبت چیزیں بھی ہیں بچوں کے اندر، ہم اپنے بچوں میں کچھ جگہوں کے اوپر بہت اچھی طاقتیں دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین یہی کہ ہماری دینی مجالس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ اچھے مستقبل کی خبر ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں، ہمارے بچوں کے پاس کچھ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں 1-2 پوائنٹس اور عرض کروں گا بچوں کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، بچوں کی ہمت کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ دوبارہ دین سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا میں بالغ ہوں، میں دین کے کاموں کو انجام دے رہا ہوں، پوری طاقت سے انجام دیتا ہوں، کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے نماز قضا ہو گئی، غلطی کی وجہ، عمدن نہیں، غلطی کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اگلے دن صبح مجھے جہنم میں بھیجنے کا خدا کہتا ہے کہ میں تجھے جہنم میں ڈال دوں گا؟ نہیں، مجھ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تمہاری غلطی سے نہیں ہوئی ہے اچھا نہیں ہے، نماز قضا کرنا بہت غلط کام ہے، عمدن اگر کوئی کرے تو پھر تو گناہ کبیرہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے۔ فرضاً کسی بھی وجہ سے تھک کے سویا، بیماری میں سویا، نہیں آنکھ کھل پائی، نماز قضا ہو گئی، اگلے دن خدا اس سے ناراض ہو گیا، معاملہ ختم؟ نہیں، گراؤنڈ دیتا ہے، کہتے توبہ کرو، معافی مانگ لو، تمہاری نماز قضا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تم نے غلطی کی ہے، توبہ کرو۔ خدا نے کب منع کیا ہے کہ میں گناہ گاروں کو قبول نہیں کرتا؟ قبول کرتا ہے۔ جو نماز قضا ہوئی ہے اسے فوراً انجام دو، اللہ کے سامنے استغفار کر لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، کہہ دو کہ بھائی میں نے غلط کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، آئندہ سے نوٹ کرو کیوں پھر آنکھ نہیں کھلی تھی، اس کو صحیح کر لو۔
خدا ہمیں اتنا گراؤنڈ دیتا ہے، ہم بچوں کو دیتے ہیں؟ بدقسمتی سے ہم بچوں کو یہ گراؤنڈ نہیں دے رہے. زیادہ تر لوگ دینے والے دے بھی رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے بالکل، لیکن بہرحال زیادہ تر لوگ نہیں دے رہے. ہم لوگ بچوں کی غلطیوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں. اس بچے نے یہ کیا تھا، خاص کر اگر بچہ کسی اور کا ہو، کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا. اس وقت بھول جاتے ہیں کہ خدا نے میرے پتہ نہیں کتنے گناہ جو ختم کر دیے، نظر انداز کیے اس نے. دعائے کمیل میں کتنا خوبصورت یہ جملہ لکھا ہے کہ خدا فرشتوں سے بھی چھپا لیتا ہے، کرامن کاتبین سے، کہ نہیں میرے بندے کی عزت محفوظ رہنی چاہیے. کاش ایسا ہو جائے کہ میں اس بات کو سیکھوں، خاص کر اجنبی بچہ. اپنے بچے کی تو بہت ساری چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے، اپنا ہوتا ہے نا. اجنبی کے اندر، رشتے کے اندر کوئی بچہ ہو، میں نے کوئی غلطی دیکھی ہے، سوچو نہیں ابھی نا امید نہیں ہوں گا، اس بچے کو محنت کروں گا، بہتر کر کیا جا سکتا ہے. ذمہ داری لے لیں. ایک عالم نے بہت اچھا ایک جملہ کہا تھا کسی سے. ایک جونیئر عالم ایک سینئر عالم کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ میں ایک پروجیکٹ شروع کرنے والا ہوں. وہ جو سینئر تھے ان کو اندازہ ہوا کہ اس کی توانائی میں یہ ہے نہیں کہ یہ کر سکے گا، لیکن انہوں نے ہمت کیسے بندھائی. کہا دیکھو بیٹا تم کام شروع کرو، اگر یہ کام صحیح ہو گیا نا تب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کام نہیں ہو سکا تو شرمندگی میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ بڑی بات ہے. اگر میرا بچہ فرسٹ آیا ہے اور میں اسکول گیا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، ادھر تو میں طاقت سے سینہ اکڑا کے جاتا ہوں. اچھا اگر اسکول سے کوئی کمپلین آئی ہے، اس دن میں جب بچے کو لے کے جاتا ہوں تو کیسے لے کے جاتا ہوں؟ اس کو دھکا دیتے ہوئے، چل اب تو نے کیا کروا دیا میرے ساتھ. کیوں؟ اس بچے نے 4 دفعہ شاید عزت بھی دلائی ہو، آج اس کی غلطی سے کوئی بے عزتی آئی ہے، سنبھالو اس کو بتاؤ کہ بھائی تمہاری کامیابیوں میں میں نے تم سے انعام لیا تھا نا، اب میں تمہاری ناکامی میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، ناکامی میں بھی ساتھ دوں گا. ادھر ہی تو باپ پہچانے گا وہ، ورنہ تو اجنبی بھی یہی کرتا ہے. جس دن بچہ کوئی ناکامی لے کر آیا ہے اس دن اس کا ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کی تنبیہ نہیں ہونی چاہیے، غلطیوں کے اوپر سزا نہیں ملنی چاہیے، یا مثلا اس کو ہوشیار نہیں، یہ سب کروائیں، لیکن ہمدرد بن کے، دشمن بن کے نہیں کریں. غلطی کر کے آئے نا سنبھالیں. سب سے پہلے تو اس کو یقین دلائیں کہ بیٹا تم نے غلطی کی ہے نا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری غلطی کو صحیح کروں گا، دشمنی نہیں کروں گا، باپ بن کے کروں گا، ساتھ دوں گا تمہارا. یہ جو آپ کا احساس دلانا ہوگا کہ بیٹا تمہاری شرمندگیوں میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، اب یہ بچہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے. بے احترام شخصیت ہر گناہ کرتی ہے، باعزت شخصیت بہت سارے گناہوں سے بچ جاتی ہے. آپ بچے کو بے احترام نہ ہونے دیں، بے احترام نہ ہونے دیں. غلطی کر کے آیا ہے، بے احترامی نہ دیں، احترام دیں. پھر میں دوبارہ ڈر رہا ہوں کوئی یہ کہے کہ مثلا مولانا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر بچہ خدا نہ کرے کوئی چوری کر کے آئے تو اسے کچھ نہ کہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کہیں، تنبیہ کریں، سمجھائیں کہ دیکھو تم نے غلط کیا ہے، اس سے یہ ہوگا، اس سے یہ ہوگا، سب کچھ سمجھائیں، لیکن کیا بن کے؟ تھانے دار بن کے نہیں، باپ بن کے، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس کے سامنے اس بات کو بھی کہیں نہ کہیں سمجھا لیں، اس کے سامنے اپنے اندر اس بات کو بھی سمجھائیں اس کی کسی غلطی کا کوئی نہ کوئی حصہ میرا بھی ہے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا. کوئی نہ کوئی حصہ ہے. آپ نے یقیناً بہت سارے علماء کے واقعات سنے ہوں گے کہ جیسی وہ اپنی اولاد میں کوئی غلطی دیکھتے تو کہتے تھے کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہو، کچھ نہ کچھ حصہ تو ہوگا. اب آپ یقیناً مثال میں سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ جو حضرت نوح کا بیٹا تھا وہ بھی تو خراب ہو گیا تھا. بھائی 1,24,000 انبیاء میں ایک حضرت نوح کا بیٹا خراب ہوا، باقی 1,23,099 فلاں کتنے میں وہ تو اچھے گئے یار. ایک کا مسئلہ ٹھیک ہے، ایک کیس ہے، وہ ایکسیپشن ہمارے سامنے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. اس میں شریک ہو جائیں، مل کے کام کریں. تو لب لباب آج کا میں نے بڑا آپ کا وقت دیا اور بڑا ٹائٹ اس کو لے کے چلا، لیکن جو لب لباب تھا، البتہ بچے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہماری حمایت میں بہت بولے مولانا صاحب.
لیکن میں بچوں سے بھی کہوں گا بیٹا تمہیں بھی کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اپنے باپ کو جو اذیتیں کی ہیں نا ان سب کا۔ عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں اپنی ماں کے لیے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں اتنا کرتا ہوں، میں نے اس کا حق ادا کیا؟ فرمایا ایک دفعہ تو نے اس پہ پیشاب کیا تھا نا، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ مقام ہے، ماں کا مقام ہے، باپ کا مقام ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ مثلا ایک آدمی اپنی زندگی کبھا رہا ہے تمہارے اوپر، تم اس کا کوئی مقام نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں کہاں مصیبتیں جاتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کچھ کہاں کہاں کی عذاب جھیلتا ہے، اس کے بعد 4 پیسے گھر پہ لا کے لاتا ہے، تمہاری لیے مصیبت کے لیے فراہم کرتا ہے، تمہاری مصیبت میں آسانیاں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں جو کچھ جھیلتی ہے، ہم تو باپ بن کے دیکھ رہے ہیں، ماں جو کچھ جھیلتی ہے اس کا کوئی حساب ہے؟ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے بیچاری تو اب اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اس کا بڑا مقام خدا تعالیٰ کے نزدیک۔ تو عزیزان محترم ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنے بچے کے لیے محنتیں اٹھائیں گے خدا حساب نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب روایت فرمائی، فرمایا القاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر۔ اس نے جہاد نہیں کیا تھا لیکن یہی کہ رزق حلال اپنے گھر والوں کے لیے کمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر۔ یہ سب پورا نظام سب کو لے کے چلتا ہے، نہ یہ باپ کا ہے نہ ماں کا ہے نہ بچوں کا ہے، یہ سب کا ہے، سب کو لے کے چلے گا، سب اپنے کام کو کریں گے، الحمدللہ رب العالمین نتیجہ حاصل کریں گے۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، ان ذوات مقدسہ کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اور بہت خوبصورت حصہ وہ ہوتا ہے جب ہم اہل بیت کا اپنے بچوں کے ساتھ طریقہ کار دیکھتے ہیں، کہ مثلا اگر ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں جس میں سید الشہداء کے لیے اللہ کے رسول کیسے پیش آتے تھے، کس طرح مولا امیر المومنین ان بچوں کے لیے پیش آتے تھے، غیر معمولی ہے۔ اور یہ جو پہلی مثال تھی، یعنی 2 مثالیں اللہ کے رسول نے ہمیں عجیب و غریب دی ہیں، کس طرح وہ بی بی سیدہ سے پیش آتے تھے، کس طرح امام حسین سے پیش آتے تھے۔ ہر بچے کے لیے اچھے تھے اللہ کے نبی، ہر بچے سے محبت کرتے تھے، بچوں کے دل جیت جاتے تھے فوراً، لیکن جو کچھ سید الشہداء کے لیے کرتے تھے ظاہر وہ غیر معمولی تھا، کہ کہاں اللہ کے رسول جھک جایا کرتے تھے، سید الشہداء ان کے اوپر سواری کرتے تھے، ان کے بالوں کو پکڑتے تھے اور ان کو سواری بناتے تھے۔ ایسا اس وقت سوچنا مشکل ہے، انسان کامل خاتم الانبیاء وہ اس طرح کی حالت میں ہو اور امام حسین کمر کے اوپر ان کے بالوں کو پکڑے بڑے بیٹھے، اور کوئی صحابی میں سے آیا اور اس نے کہا کہ کتنی اچھی سواری ہے آپ کی، امام حسین سے کہا کتنی اچھی سواری ہے آپ کی، کہ آپ نے اللہ کے رسول کو سواری بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے نیچے سے کہا نہیں، سوار بہت اچھا ہے، سوار بہت اچھا ہے، سوار حسین ہے، امام حسین کا مقام ہے۔ عجیب ایک روایت تھی، ایک روایت میں بہت عجیب تھا، جب ان دونوں کا اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے، سید الشہداء بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور اللہ کے رسول، اللہم صلی علی محمد بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول سید الشہداء کو۔ روایت میں اس طرح سے لکھا تھا کہ ایک دفعہ گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو گویا سید الشہداء کے رونے کی آواز آئی، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو آئے بی بی کے پاس اور کہا اس بچے کو مت رونے دیا کرو، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے، اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا۔ سید الشہداء کے رونے سے اللہ کے رسول بہت تڑپتے تھے، اور ہم ظاہر کربلا کو جانتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ روایت بہت عجیب روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، اس اعتبار سے کہ کہیں کسی کو بتانی پڑے تو اچھی روایت ہے۔
ہمارے پاس تو ظاہر ہے ہی۔ اللہ کے رسول بی بی ام سلمہ کے پاس آئے اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، اگر کوئی آئے تو اس سے کہنا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کیا اور اچانک اٹھے اور بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ کیا میرا حسین کہیں رو رہا ہے؟ مجھے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ امام حسین آئے تھے، اور جب وہ آئے تو میں نے بتایا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ پھر وہ دوبارہ آئے، میں نے کہا آرام کر رہے ہیں، دوبارہ چلے گئے۔ تیسری دفعہ آئے اور میں نے کہا کہ آرام کر رہے ہیں، تو امام حسین رونے لگے۔ اللہ کے رسول کا جملہ بہت عجیب تھا۔ بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ دوسروں کا معاملہ کچھ اور ہے اور میرے حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، اس کے رونے کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ترجمہ تشریح، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں دروازے پر گئی، سید الشہداء کو لیا، امام حسین کو لیا، سید الشہداء کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئیں۔ اللہ کے رسول گویا لیٹے ہوئے تھے، امام حسین چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے سینے سے لگ جائیں، تو سینے کے اوپر جب دباؤ دیکھا تو دیکھا شاید اللہ کے رسول کے سینے پہ دباؤ ہے، تو امام حسین کو اٹھانا چاہا تاکہ ان کو اٹھانے، تاکہ اللہ کے رسول کے سینے پہ سانس میں دباؤ نہ، تو اللہ کے رسول نے اور زیادہ سینے سے دبوچ دیا کہ حسین میرے دل سے نزدیک رہے۔ بی بی ام سلمہ بھی جذباتی ہو گئی اور دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت خوش ہو رہے ہیں امام حسین کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے۔ پھر اچانک اللہ کے رسول نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی ام سلمہ نے دیکھا کہ عجیب، ابھی تو حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اچانک رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ میرا حسین کربلا کے میدان میں مارا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ بی بی ام سلمہ نے بھی گریہ کیا، سب نے گریہ کیا ہے، کون سا نبی ہے جس نے امام حسین پہ گریہ نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے، بی بی سیدہ نے کیا ہے، امیر المومنین نے کیا، سب نے امام حسین کے اوپر گریہ کیا۔ ام سلمہ کو ایک مٹی پکڑائی اور کہا ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھ لو، جب حسین شہید ہوگا تو مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مٹی اپنے پاس رکھ لی، زندگیاں گزر گئیں، 40-50 سال گزر گئے۔ سید الشہداء مدینے سے چلے، مکہ پہنچے، کربلا کی طرف۔ بی بی ام سلمہ تمام واقعات کو بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں عاشور کا دن آیا اور عاشور کا دن غم کا دن بنا، دل کے اوپر ایک غم کی کیفیت تھی۔ فرماتی ہیں ظہر کے بعد نماز پڑھ کے میں سو گئی، تو کہتی ہے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، سر پہ عمامہ نہیں تھا، آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، گریبان کھلا ہوا تھا، لباس کے اوپر مٹی اور خون لگا ہوا تھا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا اور کہا ام سلمہ غضب ہو گیا، میرا حسین مارا گیا۔ بی بی ام سلمہ نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور اللہ کے رسول کہہ رہے تھے روتے ہوئے میرا حسین مارا گیا۔ میں صرف 2 جملے اور کہوں گا، کاش کوئی بی بی سیدہ کو خواب میں دیکھتا، اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا اور وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے میرا حسین مارا گیا۔ اگر کوئی بی بی سیدہ کو خواب میں دیکھتا، نہیں معلوم ماں ہونے کے ناطے ماں کیا کہتی۔ اللہ کے رسول نے نتیجے میں فرمایا میرا حسین مارا گیا، لیکن اب روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے مارا نہیں بھی گیا اور ذبح بھی ہوا۔ اور عجیب ہے خدا نے سید الشہداء کو جو مقام منزلت نصیب فرمائی ہے،
عام انسان گلے کے آگے سے ذبح ہوتا ہے، حسین گلے کے پیچھے سے ذبح ہوا۔ عام انسان تیز دھار سے ذبح ہوتا ہے، حسین خود تلوار سے ذبح ہوا۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لاشے کا احترام ہوتا ہے۔ امام حسین کا لاشا بھی پامال ہوا، سر بھی نیزوں میں لگا۔ اب آخری جملہ بولوں گا، جب دشمن بھی کسی کو مارنے لگتا ہے نا تو عورتوں کو دور کر دیتا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔